الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، عظیم الشان صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور بیعت عقبہ کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر غزوہ بدر میں، احد میں اور باقی مشاہدات کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ کا اسلام لانے کی وجہ جو ہے وہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات بنی ہے، جو بعد میں حضرت ابو طلحہ کی زوجہ محترمہ بھی بنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لاتے ہیں کہ جب حضرت ام سلیم کا شوہر وفات پا جاتے ہیں نا، مالک بن نضر، تو ان کے انتقال کے بعد جب حضرت ام سلیم کی عدت مکمل ہوتی ہے تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح ان کے گھر میں بھیجتے ہیں، اور جس وقت یہ پیغام نکاح بھیجتے ہیں اس وقت سیدنا ابو طلحہ ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتی ہیں، ان کو جب پیغام نکاح پہنچتا ہے تو آپ جواباً ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ، تم خاندان کے اعتبار سے بھی بہتر ہو اور جاہ و جلال بھی رکھتے ہو، مال و دولت بھی رکھتے ہو، آپ جیسے شخص کا اگر کوئی رشتہ ہے نا تو ٹکرانا نہیں چاہیے، لیکن بات یہ کہ تم ابھی تک غیر مسلم ہو اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں مسلمان ہوں اور میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور ایک مسلمان کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے اسلام کا لانا ضروری ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ نے جواب دیا کہ ام سلمہ، میں آپ کو جتنا تم حق مہر کہو گی نا اتنا حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ بھئی حق مہر کی بات نہیں ہے، تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے حق مہر ہوگا، یعنی مجھے مال و دولت والا حق مہر نہیں چاہیے، اگر تم اسلام لے آتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہارا اسلام لانا ہی میرا حق مہر ہوگا۔ لہذا ام سلیم کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجئے۔ وہ جانے لگتے تو ام سلیم ان سے فرماتی ہے کہ ابو طلحہ، یاد رکھنا کہ میں جس خدا کو پوجتی ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم جس خدا کے سامنے جھکتے ہو اور بت ہوتا ہے کہ جو ایک درخت پیدا ہوتا ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے حبشی آتا ہے، غلام حبشی اس کو کاٹتا ہے، پھر اس کو تراشنے کے بعد ایک مورتی تیار ہوتی ہے، تم اس کے سامنے جھکنے والے ہو اور میں وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والی ہوں، تو لہذا تمہارے جیسا سمجھدار آدمی جو ہے نا اسے اسلام لانے کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلیم کی اتنی بہترین دعوت ان کو دی نا ام سلیم نے، تو لہذا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ان کا اسلام ہی پھر ام سلیم کا حق مہر بن گیا۔ بہترین حق مہر جو ہے اسلام کے اندر وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ادا کیا، اور وہ کیا تھا؟ ان کا اسلام لانا ہی حق مہر تھا ام سلیم کا۔ اب اسلام لانے کے بعد پھر بہترین قسم کے صحابی رسول بنے، اور پھر آپ علیہ السلام کے غزوات کے اندر جہاں بھی آپ علیہ السلام غزوات میں تشریف لے گئے، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی آپ کے ساتھ شریک تھے، اور غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام دائیں بائیں چلے گئے، اس وقت بھی جو آگے بڑھ چڑھ کر دفاع کرنے والے تھے، جو بڑھ چڑھ کر آگے اپنا سینہ تاننے والے تھے، حضور کے سینے کے سامنے اپنا سینہ کر کے رکھنے والے تھے، وہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قدر بہترین تیر انداز تھے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی تیر لے کر گزرتا تھا، حضور فرماتے تھے کہ تیروں کو تو ابو طلحہ کے سامنے بکھیر دو، اور پھر غزوہ احد میں اتنے تیر چلا رہے تھے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، اور حضور اپنا سر مبارک اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ابو طلحہ کا تیر کہاں پر جا کر لگتا ہے۔ چند ایک صحابہ کرام تھے جو تیر اندازی کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے تھے، ان میں ایک سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات بھی تھی۔ اسی طرح یہ غزوہ حنین کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے،
اور بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنے والے تھے۔ غزوہ حنین کے اندر انہوں نے اپنے تیروں کے ذریعے 20 کافروں کو مارا، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غزوہ حنین کے اندر جو بندہ جس کافر کو مارے گا اس کا جتنا ساز و سامان ہوگا وہ سارا کا سارا ساز و سامان اس مجاہد کو ملے گا جو قتل کرنے والا ہوگا۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غزوہ حنین کے اندر 20 کافروں کو قتل کیا، اور 20 کافروں کو قتل کرنے کے بعد ان کا ساز و سامان پھر انہوں نے خود وصول کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر جنگ کے اندر بہادر تھے، اور تیر اندازی کے اندر تو صحابہ کرام کے اندر یہ ان کا ایک نمایاں نام تھا۔ سب صحابہ کرام جانتے تھے کہ ابو طلحہ بہت بہترین قسم کے تیر انداز ہیں۔ دیکھیں اسی لیے آپ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو اعتماد ہو تو پھر ایسا کہ حضور بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ جب یہ تیر چلاتے تھے تو آپ علیہ السلام پیچھے سے اپنا سر مبارک اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ابو طلحہ کا تیر کہاں پر لگتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اپنا سر مبارک نہ اٹھایا کرے، کہیں کوئی تیر نہ آپ کو آ کر لگ جائے، تو میں آپ کے سامنے ہوں حضور، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس طریقے سے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ام سلیم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بیٹا بھی عطا فرماتے ہیں، اور بیٹا بیمار ہوتا ہے، ابو طلحہ سفر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جس دن ابو طلحہ کی واپسی ہوتی ہے نا گھر میں، تو ام سلیم فرماتی ہے کہ اسی دن ابو طلحہ کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ بہت پیار کرتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جیسے ہی گھر کے اندر ابو طلحہ آتے ہیں نا، تو ام سلیم فرماتی ہے کہ ابو طلحہ نے مجھے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو وہ بیمار پہلے ہی تھا، تو میں نے کہا کہ ابو طلحہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، یعنی میرا اشارہ تھا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن میں ان کو ابھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ سفر سے آئے تھے اور سفر سے واپسی تھی، تھکاوٹ بھی تھی۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے اسے نہیں بتایا، میں نے ان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا ابو طلحہ کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارا ابو طلحہ کے لیے، پھر میں نے رات کے وقت ازدواجی تعلقات قائم کیے۔ رات گزر جاتی ہے، جب آخر پہرا ہوتا ہے تو میں ابو طلحہ سے کہتی ہوں کہ اے ابو طلحہ میرے سرتاج، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی امانت رکھوا کر جائے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس لینا چاہے اور واپس لے لے تو اس پہ ناراض ہونا چاہیے؟ سیدنا ابو طلحہ نے فرمایا کہ بھائی جب امانت اس بندے کی تھی تو جب چاہے واپس لے جائے، اس پہ تو کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم نے عرض کی کہ اے میرے سرتاج، اے ابو طلحہ، آج ہمارا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے، اور وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت کو واپس لے جا چکے ہیں، اور اندر جو ہے وہ ایک کونے کے اندر آپ کے بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم بھی کس قدر سمجھدار عورت تھی۔ یہاں سے سبق لینا چاہیے خواتین کو کہ جب کوئی شوہر گھر میں آئے تو آتے سار ان کے لیے جو ہے نا وہ آگے سے اتنا بڑا پرچہ نہیں پکڑا دینا چاہیے کہ بھی یہ بھی معاملہ ہو گیا تھا، آپ دیر سے آئے ہیں، یہ بھی خراب ہوا پڑا ہے، فلانا بھی کام ہوا پڑا ہے۔ بھئی آ گیا شوہر تو سارے کام اسی بیچارے نے کرنے ہیں، اس کو آنے دو، اس کو پانی پلائیں، کھانا شنا دیں، اس کو کچھ سانس لینے دیں، پہلے بھی ساری زندگی بیچارہ وہی کام کرتا رہے۔ آپ دیکھیں کہ خدیجہ الکبریٰ جب حضور علیہ السلام غار حرا کے اندر جب جبرائیل امین آتے ہیں، حضور کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ پہ گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ نے جب حضور کی حالت دیکھی کہ حضور فرما رہے ہیں زملونی زملونی کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو، خدیجہ الکبریٰ نے آگے سے سوال نہیں پوچھنا شروع کر دیا، اچھا بتائیں کیا ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور لیٹے ہیں، انہوں نے بستر دے دیا، پھر حضور نے آرام فرمایا، پھر حضور کو کھانا دیا، کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ سرتاج حضور آپ بتائیں کہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ یہ خدیجہ الکبریٰ کی بہت ذہانت اور بڑی سمجھداری والا عمل تھا۔ علماء نے تعریف کی ہے اس عمل کی کہ طریقہ کار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خیر
یہ حضرت ام سلیم کی ذہانت، اور پھر اس کے بعد ابو طلحہ نے صبر کیا کہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ واپس لے گیا تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی امانت تھی۔ غزوات کے اندر ان کی آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا جاہ و جلال رکھا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ کی آواز لگا دینا کفار کو، یہ 100 آدمیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یعنی 100 آدمی اگر جنگ لڑ رہے ہو اور ابو طلحہ ان کے اندر ایک مرتبہ آواز لگا دینا تو 100 آدمیوں سے بڑھ کر ابو طلحہ کی آواز ہوتی ہے کافروں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز کے اندر جاہ و جلال عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو طلحہ کی جیسے حضور کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح وہ اللہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جب چوتھے پارے کی آیت مبارکہ پہلی آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جب تک کہ تم خرچ نہ کر دو اس چیز کو جسے تم خود بھی پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں دیا کرو جو چیز تمہیں خود بھی پسند ہو، تمہیں خود بھی محبوب ہو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ ہے، اور وہ باغ انتہا درجے کا قیمتی تھا ان کا، اس لیے کہ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی تھے، وہاں پر میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس باغ کی قیمت اتنی زیادہ تھی اس وجہ سے کہ اس باغ کے اندر آپ علیہ السلام بھی سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، اس باغ کے اندر سے جا کر کھجورے اور پانی پیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ باغ کس قدر قیمتی ہوگا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو، پیش کرو جسے تم خود بھی پسند کرتے ہو، یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اپنی محبوب چیز اللہ کو پیش کریں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، یہ مسجد نبوی کے سامنے والا باغ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے دنیاوی چیزوں میں سے، تو حضور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جہاں آپ چاہے اسے آپ استعمال فرما سکتے ہیں اور جہاں آپ چاہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہت تعریف فرمائی کہ بہت بڑی نیکی تم نے کما لی، بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کما لی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے اندر خرچ کر دو، وہ بھی اللہ کا راستہ ہی ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر جو ہے پھر وہ باغ وقف کر دیا اور پھر سارا کا سارا ان کو بانٹ دیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیز اللہ کے راستے میں پیش کریں کہ جو ہمیں خود بھی پسند ہو۔ تو یہاں پر سیدنا ابو طلحہ کا یہ عمل اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے کہ جب آپ قربان کریں تو آپ کے دل کو پتہ بھی ہو کہ ہم نے کچھ قربان کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی کہ کہتے ہیں جی اچھا جی ہے کپڑے جڑے ہیں نا میں تقریباً پا پہ تھک گیا وا تے اے کسے غریب نو دے دیو، اچھا یار ہے کھانا بچ گیا تے اے کسے باہر غریباں تے یتیماں نو ونڈ دیو۔ یعنی وہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے طبیعت کے مطابق نہیں ہے، بس ان کو دے دی جائے، اگرچہ یہ بھی نیکی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ ایسی چیز جسے آپ پسند کرتے ہیں، وہ کپڑے جس کو پہننے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، وہ چیز جس کو دیکھنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، وہ چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ اعلیٰ درجے کی نیکی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات، بہترین ذات، بڑی قناعت کرنے والے، زہد رکھنے والے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دیکھیں حضور سارے غزوات میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا،
اور پھر آخر وقت یہ ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔